ہاں وعلیکم، اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس جی ٹھیک ٹھاک جناب, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اچھا، بالکل ٹھیک ٹھاک. کافی ٹائم سے میں آپ کو سن رہا ہوں، حارث سلطان کو، عبداللہ سمیر کو، عبداللہ گونڈل کو. تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور کافی آپ نے حد تک مائنڈ چینج کر دیا بہت سے لوگوں کا، خاص طور پہ میرا تو خاص طور پہ کر ہی دیا ہے. اور میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ دیکھیے پیٹرا کی جو تھیوری ہے، جو ڈین گبسن اور ٹام ہالینڈ کی ڈاکومنٹری تھی، بڑا زبردست ایویڈنس اس کے اندر. اور آپ جو پرسنلی اس پہ بڑا زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ بیک اپ کرتے ہیں اس تھیوری کو. بٹ باقی جو ایکس مسلمس ہیں، جو عبداللہ سمیر ہو گیا، عبداللہ گونڈل ہو گیا، یا پھر حارث سلطان ہو گیا، میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ اس پہ بات کرتے ہیں زیادہ. اصل میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں نا کہ ان لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے, میں نے دیکھا ہے, اور وہ بھی میرا ایک دوست ہے, ان کے انٹرسٹ کی وجہ سے یہ ہوا, کیونکہ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے پہلے سب سے میری اس طرف توجہ دلوائی تھی, اور انہوں نے لکھا میرے ساتھ مل کے, انہوں نے لکھا سارا اس میں. ہم لوگوں نے کافی اس کو دیکھا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیٹرا صحیح بھی ہو, پیٹرا نہ بھی ہو, تو ہمیں یہ بات کم از کم سمجھ آتی ہے کہ مکہ نہیں تھا آلموسٹ, بالکل اس میں کوئی مکہ نہیں تھا کوئی. اچھا تو ایز اے آپ اردو پڑھ سکتے ہیں, تو پاکستانی فری تھنکرز میں آپ اگر جائیں نا, تو یونٹ ہے ادھر ایک پورا بنا ہوا ہے, بالکل اسلام کی حقیقت. اس میں 21 ایپیسوڈز میں نے اور حاجی مست علی صاحب نے لکھی ہوئی ہیں اردو میں. بالکل زبردست کام ہے. تو ہاں بیسیکلی میں نے ابھی تک کیوں اس کو ویڈیوز میں کنورٹ نہیں کیا, کیونکہ اٹ نیڈز اے سرٹن اماؤنٹ آف ایفرٹ, جو کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے میں ابھی کٹھی نہیں کر پایا, جس کی وجہ سے میں نے اس کو ابھی تک ویڈیوز میں کنورٹ نہیں کیا. بیسیکلی ایک بڑا ہی کوسچنز جو ہے نا, وہ ہم نے وہ جو پوری سیریز لکھی ہے, وہ مزید کوسچنز پیدا بالکل کرتی ہے, آنسر وہ شاید نہیں کرتی چیزوں کا. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ پیٹرا نہیں بھی تھا, تو موسٹ پروبیبلی مطلب ہم اس بات پہ سرٹن ہے کہ مکہ نہیں تھا کوئی بھی. بالکل, کیونکہ ایز اے مسلم میں نے جب پڑھنا شروع کیا, سننا شروع کیا, مجھے جو سب سے زیادہ میری جو بیسس جو ہلی ہے نا, وہ پیٹرا کی تھیوری سے ہلی ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر زیادہ ویڈیوز بننا شروع ہو جائیں اور زیادہ ایکسپلسو اس پہ بات کریں, آپ تو کرتے ہی ہیں, بٹ باقی بھی جو ہیں آپ کے دوست جو ہیں ان سے بات کی جائے, تو یہ بڑا اٹریکٹیو ٹاپک ہے, اور اس سے نا بہت سے اصل لوگوں میں کی ابھی بیسس تک ہل ایسا جاتی ہیں. ہوا ہے کہ میں نے حارث کے ساتھ بھی کبھی اس کو پراپرلی ڈسکس نہیں کیا, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈین گبسن کو نہیں پڑھا, اور میں نے جو لکھا وہ بھی نہیں پڑھا ان لوگوں نے. وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیوں لوگ ڈین گبسن کو یہ بندہ آج کا مشہور ڈین گبسن ہے. اس سے پیچھے پیٹریشا کرون اور ٹام ہالینڈ, اور کیا اس دوسرے بندے کا نام ہے, ٹام ہالینڈ ایون اسے سپورٹ کرتا ہے. اس کو ڈین گبسن کو لوگ اس لیے ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بندہ کرسچن ہے. ہاں بالکل ایسا ہی کچھ, تو ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ہاں تھیوری لانا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے. بٹ ایز اے مسلم, آپ جیسے لیے ایتھیسٹ ہیں, لوگ آپ جو بات کرتے ہیں, جی اسے اس لیے لوگ ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں. تو وہ ایک بات ٹھیک ہے, مگر پیٹریشا کرون جو ہے وہ اس نے تو باقاعدہ مر گئی ہوئی ہے اب, اس نے تو باقاعدہ اس میں اچھی خاصی ریسرچ کی ہے. ٹام ہالینڈ ایون کے دیکھیں, مکہ کا ذکر کہیں بھی اینشنٹ رائٹنگز میں کہیں نہیں ملتا, بالکل کہیں نہیں ملتا. دوسری بات ہے کہ اب اگر آپ مکہ کی جیوگرافی کو دیکھیں, مکہ لوکیٹڈ ہے ساؤتھ آف مدینہ, ٹھیک ہے. جی اب ایک چیز ہے کہ اب مکہ والوں نے مدینہ پہ 2 حملے کیے, بالکل ایک غزوہ احد اور دوسرا غزوہ خندق. جی یہ دونوں ہمارے نارتھ سے ہوئے ہیں. ہوں اب سمجھ میں نہیں آتی کہ پورا ساؤتھ مدینہ کا کھلا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے بڑے آرام سے کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. تو بھائی وہ نارتھ سے جا کے پاگل کے پتر تھے, اوپر سے جا کے حملہ کرتے تھے, ان کا دماغ خراب تھا. خندق جو ہے وہ نارتھ میں کھودی گئی, احد کا پہاڑ جو ہے وہ نارتھ میں ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, آج آپ کوئی بھی اسلامک ویب سائٹ اٹھائیں, اس پہ آپ خندق کا صرف میپ چیک کریں, خندق نارتھ میں کھودی ہوئی نظر آتی ہے. بھائی انہوں نے ساؤتھ میں کیوں نہیں کھودی, اور ساؤتھ سے انہوں نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ سمجھ میں نہیں آتی بات نا, کیوں کر رہے ہیں نارتھ سے, کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ اب سوچنے والی بات ہے. خندق کی اوپر آپ کو پتا ہے 7 مسجدیں ہیں آج بھی مکے میں, مدینے میں سوری, اور وہ ساری کی ساری مسجدیں جو ہیں وہ جو پرانا مدینہ ہے اس کے نارتھ میں آتی ہیں, ساؤتھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے. یہ ایک بات یہ ہے. دوسری بات پھر ایک اور مطلب اور بھی بہت سی باتیں اس میں بنتی ہیں, ایون کہ جو آپ کے کعبے کی ہسٹری ہے پوری, وہ بھی کوسچن میں آ جاتی ہے نا. کعبہ خود بھی کوئی یونیک کنسٹرکشن تو تھا ہی نہیں. یمن میں ایک کعبہ تھا, ترکی میں ایک کعبہ تھا, سیریا میں کعبے تھے کہیں, ٹھیک ہے. تو اگر فرض کر لیں آپ کے پیٹرا نہیں بھی تھا, تو آئی تھنک کہ اٹ کوڈ ہیو بین اے سیرین کعبہ, شاید سیریا کے کوئی جارڈن, سدرن جارڈن میں کوئی کعبہ تھا جس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اگر وہ وہاں سے حملے کرتے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کی اپنی تاریخ سے بھی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اب
اب وہ بھی ایک چیز ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں، جب انہوں نے امویوں کے خلاف بغاوت شروع کی تو انہوں نے عباسیوں کو ڈھونڈا کہ عباسی کدھر رہتے ہیں. تو عباسیوں کو جب انہوں نے ڈھونڈا تو وہ جا کے سارے کے سارے 60 کلومیٹر اوے فرام پیٹرا رہتے تھے وہ عباسی جو تھے. جی. اور عباس جو تھا، عباس جب حجاج بن یوسف نے، اب تبری میں لکھا ہوا یہ، عباس جو تھا بنو عباس کا جو باپ تھا، ابن عباس، ٹھیک ہے، یعنی چچا عباس تھے، پھر جو رسول کا کزن تھا ابن عباس. جب حجاج بن یوسف سے پہلے اس کا نام کیا تھا یار، عمیر خلیفے کا؟ نہیں سوری، جو یزید نے بھیجا تھا بندہ مارنے کے لیے زبیر کو، اس کا نام کیا یار، میرے ذہن سے نام نکل گیا، عثمان بن نصر یا اس طرح کر کے کچھ نام تھا، نصر. وہ آیا تھا اور وہ اس نے کر دیا حملہ کعبے کے اوپر. ٹھیک ہے، جب اس نے کعبے کے اوپر حملہ کیا تو زبیر کے اپنے ہی لوگ تھے، ایک بندہ مشل لے کے کہتے ہیں کعبے کے ساتھ کھڑا تھا نا، ٹھیک ہے، تو وہ کعبے کے ساتھ کھڑا تھا، تو کعبے کے اوپر غلاف کعبہ تھا اور بڑا ہی خشک موسم تھا. اور اس وقت کعبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک دیوار لکڑی کی اور ایک جیسے اینٹیں نہیں رکھتے آپ، ایک لیئر جو ہے لکڑی کی ہوتی تھی اور ایک لیئر جو ہے وہ کس کی ہوتی تھی، پتھر کی. تو غلاف کعبہ نے آگ پکڑ لی اس مشل کی وجہ سے. تو مشال کی وجہ سے جب غلاف کعبہ نے آگ پکڑی تو وہ پورا کعبہ ہی منہدم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کعبہ منہدم ہو گیا. اب کیا ہوا جی، ابن زبیر جو تھا پھر اس نے کیا کیا کہ حجر اسود کو نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور لوگ حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کوئی 10 فٹ کے فاصلے پہ. پھر زبیر نے دوبارہ کعبہ بنایا، جو کہ اس نے حتین، کیونکہ رسول کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی حتین اگر میرے سے پوچھتے کہ کعبہ کیسے بنے گا تو میں حتین کو بھی کعبے میں شامل کر دیتا. تو اس نے حتین کعبے میں شامل کر کے بنا دیا. ٹھیک ہے، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو کیا اس کو کہتے ہیں یار، بات میرے ذہن سے نکل گئی جو بتانے والا تھا یار، حال ہی کوئی نہیں ہے میرا. اچھا، تو وہ جو شخص تھا جب اس نے حملہ کیا تھا کعبے کے اوپر، مکہ کے اوپر، تو ابن عباس جو تھا وہ کافی لوگوں کو، جب کعبہ منہدم ہو گیا اور پیچھے جو تھا وہ مر گیا یزید، ٹھیک ہے، تو ساری فوجوں کو انہوں نے واپس بلوا لیا شام. تو وہ واپس جا رہا تھا، چلا گیا. تو کعبے کے جلنے کی وجہ سے، کعبہ منہدم ہونے کی وجہ سے ابن عباس نے اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، اب ہمیں مکہ چھوڑ دینا چاہیے. تو وہ خاموشی سے اس ٹائم مکے سے نکل گئے سارے کے سارے. تو وہ جا کے کسی اور جگہ پہ، اب بنو عباس اس کے بعد مکہ واپس ہی نہیں آئے، وہ کسی اور جگہ پہ رہتے رہے. تو اب ایک بات ہے کہ یہاں سے اگر وہ گئے ہیں پریزنٹ ڈے مکہ سے، تو وہ پیٹرا سے 60 کلومیٹر دور کیسے رہتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک بندہ ایک جگہ سے نکلتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اب میں نے 1200 1400 کلومیٹر دور جا کے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، کتنا دور ہے وہ. تو وہ بنو عباس جو ہے وہ پکے ادھر سیٹل ہو گئے جا کے. کیوں سیٹل ہو گئے؟ سوچنے والی بات ہے کہ بعد میں بغاوت کو وہ وہاں سے لیڈ انہوں نے پھر کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 747 میں تقریباً جو ہے یہ 647 میں 651 میں آل امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. اور پھر اس ٹائم سے آگے آپ کے پاس کون ہے، 757 ہے یا رسول کے مرنے سے، ہاں تقریباً 750 کے بعد تو ختم ہو گئی. اور اس کے بعد یہی رہے سارے کے سارے، بنو عباس والے آ گئے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ وہاں پہ کیسے رہتے تھے. پھر اور بڑی چیزیں ہیں، وہ 21 پارٹ سیریز ہے، وہ آپ پڑھیے گا پورا. میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کیونکہ سال سے زیادہ ہو گیا اس کو لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھیے گا، اس میں آپ کو بڑی یہ چیزیں ملیں گی کہ اس میں کیا ہے. تو ایون کہ ہم نے بھی اینڈ پہ یہ کنکلوڈ کیا ہوا ہے اس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ مکہ واقعی یہ والا وہ پیٹرا ہی وہ جگہ ہو جہاں پہ اسلام پیدا ہوا ہے، مگر یہ بات ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ جگہ شاید کوئی اور ہی. اگر مکہ وہ جگہ، ان میں 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ محمد جو تھا وہ کوئی کیا اس کو کہتے ہیں، اس کی پرسنالٹی میں بہت ہی زیادہ اضافہ کیا گیا، اتنا زیادہ اضافہ کیا گیا کہ شاید وہ ساری باتیں جو ہے نا اس طرح تھی نہیں جس طرح انہوں نے آج بنا دی.
ظاہری بات ہے یہ لیجنڈ کی باتیں ہیں نا. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جس ڈیٹ کو یہ کہتے ہیں محمد پیدا ہوا اور جس ڈیٹ کو یہ کہتے ہیں مرا, شاید محمد اس سے پہلے پیدا ہوا اور اس سے پہلے مرا ہو, کیونکہ چیزیں لیجنڈ بننے کے لیے 200-100 سال تو لگتے ہیں نا. تو پھر ظاہری بات ہے کہ اسلام اسٹیبلش تو تب ہوتا ہے نا. دیکھیں اسلام کو آپ اس سے پہلے اسلام کہہ بھی نہیں سکتے جب تک قرآن اور تاریخ لکھی نہیں گئی, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں, حدیث لکھے جانے کے بعد اصل اسلام سامنے آتا ہے, کیونکہ حدیث لکھے جانے سے پہلے ایک بات کنفرم ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے جو بھی نیریٹو تھا وہ اسٹیبلش نہیں تھا. حدیث لکھی جانے کے اور حدیث کی کتابوں کے پاپولر ہونے کے بھی شاید کوئی کئی سالوں بعد جا کے یہ بات کنفرم ہوئی ہو کہ ہاں جی یہ ہمارا اسلام ہے. ساری بات ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ آج آپ نے قرآن بنایا, قرآن کو بنا لیا, تو پاپولیشن میں ابزارب ہونے کے لیے ٹائم تو لگے گا, 50 سال تو نہیں آنا چاہیے اس کے لیے. ایک پوری امپائر ہے آپ کے پاس, آپ کو قرآن کو اس میں ابزارب کرانے کے لیے 50-60 سال تو بہت کم ہے. شاید 60 سال بعد آپ کے پاس کوئی 10,000 بندہ ایسا ہو جس کو قرآن واقعی یاد ہو. پھر حدیث کی جب بات آتی ہے تو حدیث اگر فرض کریں بخاری جو ہے وہ 260 میں مر رہا ہے, تو 260 میں مرنے کے وقت اگر اس نے صحیح بخاری لکھ دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح بخاری اس نے 260 میں اسٹیبلش کی ہے, مگر فائنل وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کو اس کے بھی بعد کو 50-60 سال اور لگ گئے ہوں صحیح بخاری کو اسٹیبلش کرنے میں. تو ایک کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہ یہ آپ ایسے کہتے ہیں کہ یہ عبد المالک کا کام لگتا ہے, عبد المالک اور حجاج بن یوسف کا کام لگتا ہے بیکاز آف ڈوم آف ٹاک میں, اور جو سکوں میں بھی ان کا نام آتا ہے. تو یہ حجاج بن یوسف کے بعد سے لے کے بخاری تک کا کیا ڈفرنس ہے, ٹائمنگ کا کتنا ڈفرنس ہے کہ یہ ابھی دیکھنا پڑے گا نا حجاج کب, حجاج بن یوسف کی ڈیتھ کب ہوئی ہے, مجھے اب دیکھنا نہیں. کیونکہ حجاج بن یوسف یہ قرآن سارا اسٹیبلش دیکھیں کرتا ہے. جی حجاج بن یوسف کی ڈیتھ ہوئی ہے جی 714 میں. ہجری کتنا بنتا ہے یہ 714 ہجری؟ یہ جی 95 ہجری بن رہا ہے, 714 عیسوی. تو اب مجھے خود بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. 260 ہجری میں بخاری کی ڈیتھ ہو رہی ہے, کتنا ٹائم ہے یار, 170 سال ہے. اب بتائیں مجھے سر, 170 سال میں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز لیجنڈ بن جاتی ہے نا. بالکل اس میرے خیال میں ٹائم کم تو نہیں ہے, ٹائم اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں, آپ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں اندھوں کو بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ پہلے تو شاید امیوں کا پروپیگنڈا ٹول تھا, مگر عباسیوں کا تو کنفرم ہے کہ پروپیگنڈا ٹول تھا نا اسلام. صحیح بات ہے, کیونکہ انہوں نے پوری تاریخ ہی اپنے حق میں, ایون کہ مامون الرشید نے ایک خلیفہ جو عباسیوں کا تھا, اس نے اپنا ایک آیت قرآن میں ڈلوا دی تھی جس کے اندر اس نے اپنا نام ڈلوا دیا ہوا تھا. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ہے تھا. وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اگر وہ قرآن میں آیت ڈلوا سکتا ہے تو حدیث میں وہ ایڈیشن نہیں کروا سکتا جو کہ اس کے دور میں لکھی جا رہی ہیں. تو بخاری نے اگر 260 میں مرا ہے تو اس کا مطلب بخاری نے جو لکھی ہوگی شاید 300 ہجری کے اندر جا کے اس کی کتاب اسٹیبلش ہوئی ہوگی. جب اسٹیبلش ہوئی ہوگی تو کم از کم 1 سینچری اور چاہیے اس کو پاپولرائز ہونے میں. ظاہری بات ہے کوئی اسکول آف اسکالرشپ بنا ہوگا, وہ بغداد میں تھا عباسیوں کا, بغداد میں پھر وہ بیٹھے ہوں گے سارے آ کے, بغداد میں بیٹھنے کے بعد پھر لوگ سلطنت کے چاروں طرف سے پڑھنے آتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ بغداد میں بیٹھے ہیں تو ایک دم ادھر سے بات, آج ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کا دور تھوڑی ہے کہ آج ایک کتاب چھپی تو وہ پوری دنیا میں سرکولیٹ ہو گئی. ایسے تو نہیں ہوتا. اس ٹائم تو بخاری, اب آپ کو پتا ہے آج بخاری کی کتنی جلدیں ہیں. ٹھیک ہے, بخاری کو کاپی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. ایک سکرائب کو قرآن کاپی کرنے میں کئی ماہ لگ جاتے تھے, ہاتھ سے لکھتے تھے نا. ایسے تو نہیں ہوتا تھا نا کہ اب پرنٹر کو دیا, ایک بلو پرنٹ پرنٹر کو دیا, جی آپ نے مینوسکرپٹ پرنٹر میں ڈالا, کمپیوٹر میں کیا, پرنٹ کا بٹن دبایا, پوری بخاری پرنٹ ہو کے باہر آ گئی. یہ تو نہیں ہونا نا. اسکرائب نے لکھنا ہے, اور آپ کو پتا لکھ کے اس کو ویریفیکیشن کے بھی کئی طریقے ہوتے تھے. شروع میں تو ویریفیکیشن کے طریقے بھی نہیں لوگوں کو پتا تھے. ایک چیپٹر کا ورڈز گنے جاتے, فرض کریں ایک چیپٹر ہے نا, اس کے ورڈز گنے ہوتے تھے انہوں نے. جب وہ لکھ لیتے تھے اس کے بعد پھر گنتے تھے, وہ اگر اوپر نیچے ہوتا تھا تو پھر دوبارہ لکھتے تھے, کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے.
اگر گنتی ٹھیک آتی تھی تو پھر اس کو دوسرا بندہ پڑھ کے دیکھتا تھا. اس کے بھی طریقے ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 300 ہجری میں اگر فرض کریں بہت بھی ان کو مارجن دیا جائے تو 300 ہجری میں جا کے حدیث اسٹیبلش ہوتی ہے بخاری کی, اور 300 ہجری میں اسٹیبلش ہونے کے بعد 100 ہجری اس کو پاپولرائز ہونے میں بھی مزید چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بخاری کا اولڈسٹ سروائیونگ مینوسکرپٹ کتنا پرانا ہے. اب وہ دیکھیں تو وہ آپ کو یقین کر لیں کہ آپ کو 400 ہجری کا نہیں ملے گا, وہ شاید آپ کو کوئی 900,000 ہجری کا شاید ملے. تو سوچنے والی بات ہے نا کہ کتنا وقت لگتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہاں جی قرآن زبانی یاد کرائے جا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. یار جو زبانی قرآن جنہوں نے یاد کیا ہوا تھا کتنا بڑا مسئلہ لگتا ہوگا ان کو. اب ایک بات سوچیں نا, میرے قرآن کی آیتیں, رسول نے تو آیتیں بتایا جا رہا تھا فلاں آیتیں فلاں صورت میں ڈال لو, فلاں آیتیں فلاں صورت میں ڈال لو. اب ایک طرف علی تھا وہ کر رہا تھا. ابھی وہ ایک عبداللہ گوندل نے اور حارث نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ دیکھیے گا. کل عبداللہ گوندل نے ایک ٹویٹ کی تھی سورہ کوثر کے بارے میں, اگر آپ نے دیکھی ہو اس میں. ہاں وہ ٹویٹ میں ایک سیکنڈ دکھا ہی دیتا ہوں بلکہ. یار گوندل کی, ہاں گوندل کی, عبداللہ گوندل کے بڑی زبردست کام ہے, ان کا سارا فوکس نا قرآن کے اوپر ہے. ہاں بالکل بالکل, عبداللہ گوندل از اے جیم نا. اچھا یہ میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں, ذرا یہ دیکھیں. اچھا جی اب یہ دیکھیں جی سورہ العصر, ٹھیک ہے, یہ سورہ عصر کو دیکھیں. آج کے قرآن میں یہ العصر والانسان فی الخسر, ٹھیک ہے, یہ اب پوری آیت ہے. الدنیا منوا والموا السہلت, یہ سارا یہ یہاں لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں, اب علی کے قرآن میں اثر یہ تھی, ٹھیک ہے. ابن مسعود کے ایک نسخے میں یہ تھی اور ایک میں یہ تھی, ٹھیک ہے. یہ کتاب المصاحف ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ چاروں مصحفوں میں ڈیفرنٹ تھی. اب سوچنے والی بات ہے, اب ایک بات ہے سوچیں ادھر یہاں پہ کہ قرآن محمد پہ نازل ہو رہا ہے اور 4 بندے لکھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے 4 مرکزی کاتب وحی تھے. بالکل. علی اپنا لکھ رہا تھا, عمر بھی لکھتا تھا, ابو بکر بھی لکھتا تھا, اور سب کی آیتیں مختلف ہوتی تھی. اب ایک بات ہے کہ قرآن رسول کمپائل نہیں چھوڑ کے گیا. ابو بکر کے دور میں جو ہے پھر عمر نے کہا کہ بھائی یہ کرو یرموک اور قادسیہ کے بعد کہ ہاں بھائی کرو اس کو. تو سوری اس نے ابو بکر نے جب پہلی جنگ وہ کیا تھی یار ریدا وارز کے بعد اس نے کہا کہ ہاں بھائی کرو ان کو. جب اس نے کمپائل کیا تو وہ قرآن جو ہے وہ کہیں سرکولیٹ نہیں کیا گیا. عمر کے دور میں ایسے ہی گزر گیا. عثمان آیا, عثمان نے کیا قرآن ایک سٹینڈرڈائز لے کے آیا سامنے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں آج ہمارے پاس وہی ہے. مگر ایک بات سوچیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہوگا. فرض کریں رسول کے دور میں ہی ایک بندہ ایک آیت کو سمجھ رہا ہے وہ قرآن کی ہے, دوسرا بندہ دوسری آیت کو سمجھ رہا ہے وہ قرآن کی ہے. ظاہری بات ہے ریممبر کرنے میں بھی پرابلمز ہوں گی, کوئی ایک طرح پڑھتا ہوگا کوئی دوسری طرح پڑھتا ہوگا, کسی کے پاس پوری صورت ہوتی ہوگی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی ہوگی. ظاہری بات ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں تو شاید سب کے پاس پوری ہوتی ہوں, مگر بڑی صورت اب سورہ احزاب ہے یا سورہ جو ہے وہ بکر ہے, اب وہ پوری کسی کے پاس ہونا مشکل کام ہے. ظاہری بات ہے رسول نے تو ایک بندہ اس نے جہاد پہ بھیجا ہے, وہ جہاد پہ جدے گیا ہوا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ ادھر ہی ہے. اب سورہ احزاب جو ہے وہ ایک دفعہ میں تو نہیں اتر آئی پوری, یا سورہ ابراہیم ایک دفعہ میں تو پوری نہیں اتر آئی. اب پہلے 4 آیتیں اتری ہیں, اس نے 4 لکھی ہیں, 4 اس نے لکھ لی ہیں. اب اس کو کہیں بھیج دیا, وہ کہیں اور چلا گیا یا وہ پریزنٹ نہیں تھا. اگلی جب 4 اتری ہیں تو وہ پریزنٹ نہیں تھا, کوئی اور پریزنٹ تھا, ٹھیک ہے. اب یہ نسخے ایک دوسرے سے کمپیئر بھی کرتے ہوں گے, مگر ظاہری بات ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کا کام صرف نسخے کمپیئر کرنا ہی تھا. ان کا زیادہ مین جہاد کام تو قتال کرنا تھا. وہ نکلتے تھے لوگوں سے لڑنے کے لیے. تو ظاہری بات ہے جہاد کی ٹولیاں جب رسول بھیجتا تھا تو ہر بندے کو تو نہیں پتا تھا نا کہ کتنا قرآن اتر گیا اور کتنا نہیں اتر گیا. تو جب رسول مرا ہے اس وقت قرآن میں بہت زیادہ اختلاف تھا, ایسے ہو نہیں سکتا. اب ایک بندہ ہے, فرض کریں ہم علی کو کہیں تو حفظ کرا کسی بچے کو قرآن کا, اب مجھے بتائیں کہ علی جو قرآن حفظ کرائے گا کیا سعد بن مسعود کا وہی ہوگا؟ میں مان نہیں سکتا کہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہے ہی نہیں ہے. ابو بکر کو اگر کہیں وہ حفظ کرائے
تو وہ جو حفظ کرائے گا وہ دوسرا کچھ اور حفظ کرا رہا ہوگا. دیکھیں جو اب بیسک مینوسکرپٹ تھی انہوں نے وہی جلا دی. اب کمپیئر کیسے کریں گے جو شروع میں جو جلا دی گئی تھی عثمان کے ٹائم پہ, ابو بکر کی عمر کی, تو مطلب کوئی آپ کے مینوسکرپٹ تھی نہیں وہاں پہ کہ کمپیئر بھی کریں آپ, وہ تو جو لوگ کہتے رہے وہ لکھتے رہے چپ کر کے. ہاں وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے نا, وہ تو وہ لکھتے رہے, مگر اب سوچنے والی بات ہے کہ فرض کریں کہ جب قرآن سٹینڈرڈائز نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے اگر آپ یہ سمجھیں کہ بچے کو حفظ کرانا ہے تو کیسے کرائیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ تو جو جن لوگوں نے قرآن سنا ہے ان کو جتنا یاد ہے ان کو یاد ہے. دوسری بات ہے کہ ایک تو ان کو سیکوینس ہی نہیں پتا نا کہ قرآن کس سیکوینس میں لکھا ہوا ہے. اب میری ایک بات سنیں, سمجھنے والی بات ہے کہ عثمان کے دور میں قرآن کی تدوین کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلا قرآن, جو آج کل ہسٹورین بھی یہ بات کرنے لگے ہیں, جو سب سے پہلا قرآن کمپائل کرایا وہ حجاج بن یوسف نے کرایا, اور شاید اس کے بھی بعد قرآن کے اندر مزید چینجز, بلکہ شاید نہیں کنفرم اس کے بعد چینجز آتی رہی ہیں, کیونکہ جو سنا مینوسکرپٹ ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیچے قرآن اور لکھا ہوا ہے, اوپر قرآن اور لکھا ہوا ہے, مٹا کے ایک قرآن مٹایا گیا اور اس کی جگہ نیا لکھا گیا. اور سنا مینوسکرپٹ جو اوپر لکھائی ہے وہ بھی آج کے قرآن کے مطابق نہیں ہے, بہت زیادہ چینج ہے. اور جو نیچے والی لکھائی ہے وہ تو قرآن آج کے قرآن سے پوری آیتیں ہی غائب ہیں. اب سوچنے والی بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اب ایک بندہ جو قرآن حفظ کر رہا ہے, جیسے آج ایک قرآن اگر میں نے کسی بچے کو حفظ کرانا ہے تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں قرآن کی کاپی پکڑوں گا اور میں اسے کہوں گا ہاں بھائی یوں پڑھ, میں اسے قرأت بتاؤں گا, میں اسے بتاؤں گا ہاں بھائی صحیح تلفظ کیا ہے, یہ بتاؤں گا بس, اور وہ قرآن حفظ کر لے گا. مگر اب جو پرانا بندہ ہے جس کے پاس کوئی قرآن کی سالڈ کاپی نہیں ہے وہ کیا کرے گا یار؟ سوچنے والی بات ہے نا, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ اگر کوئی کہے نا کہ قرآن, یہ کہتے ہیں جی قرآن لوگوں کو شروع سے حفظ تھا, جی یہ کتاب میں کوئی تبدیلی اس وجہ سے نہیں آ سکتی کہ یہ لوگوں کو حفظ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جب تک صرف لوگوں کو حفظ تھا نا, قرآن یونیفارم تھا ہی نہیں. اگر آپ نے اسٹینڈرڈائز کرانا ہے ایک ٹیکسٹ کو تو اورلی آپ اس کو اسٹینڈرڈائز کر ہی نہیں سکتے, بات پاسبل ہی نہیں ہے, لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے, کیسے کریں گے؟ اب میں ایک بات ہے, میں نے خود ایک غالب کی شاعری یاد کر لی میں نے, ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے اب مجھے آپ کہیں کہ جی غالب نے جوک جتنے بھی شعر کہے ہیں نا وہ سارے کے سارے تم جو ہے نا وہ مجھے یاد کروا دو. بھائی مجھے سیکوینس تو یاد نہیں ہوگا نا کہ غالب نے سب سے پہلی یہ اتری تھی تو یہ آئی تھی, اس کے بعد پھر اس سے اگلی یہ تھی, پھر اس سے اگلی یہ تھی. ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ پہ میں غلطی کر دوں, میرے سننے میں غلطی ہے اور کئی قسم کی غلطیاں, تو کیسے اورلی تو پریزرویشن کی جو بات مسلمان کرتے ہیں نا, اورلی پریزرو ہے, اورلی پریزرویشن کی بات تبھی سے کر سکتے ہیں جب قرآن کمپائل ہو گیا, سب کچھ فائنلائز ہو کے ایک فائنل بک کی شکل میں, اور اس بک کو سرکولیٹ ایک حد سے زیادہ کر دیا گیا, ٹھیک ہے, تب جا کے ہو سکتا ہے. اور سب لوگ جنہوں نے اورلی یاد کیا ہوا تھا وہ اس بات پہ مان گیا کہ نہیں اب ہم یہ ریٹن والے کو فالو کریں گے, ہم اپنا اورل والا نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑا مشکل بات ہے. ایک سوال ہاں یہ ہوتا ہے 1924 سے پہلے جو ابھی ہمارے پاس قرآن ہے قاہرہ یونیورسٹی کا, اس سے پہلے کیا ہمارے پاس حافظ تھے ایسے جن کا سب قرآن میچ کرتا تھا؟ نہیں نا, آج ہی دنیا میں کوئی 10-12 قسم کے قرآن ہیں, 20 سے زیادہ قسم کے قرآن ہیں آج ہی. میرا نہیں میرا خیال ہے اس ٹائم تو دیکھیں, اگر فرض کریں ہندو پاک و ہند کی بات کریں, یہاں پہ حفظ ہے تو حفظ جو ہے وہ ظاہری بات ہے جس نے حفظ سے یاد کیا ہوگا اس کا ملتا ہی ہوگا پھر سارا. مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ غلطی کرے گا تو دیر از اے سورس دیٹ ہی کین گو بیک ٹو, دیٹ سورس از اے ریٹن مینوسکرپٹ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ریٹن میں نہیں ہے اور اس کو سٹینڈرڈائز کیا جا سکے. مسلمان جب یہ بات کرتے ہیں نا, یہ بات ہی جھوٹ ہے, غلط ہے, لاجیکلی بات بنتی نہیں ہے, کیسے بن سکتی ہے؟ اچھا اس کو میریکل کہتے ہیں ایک کتاب کو سٹینڈرڈائز, ہاں کیا, ہاں جی میں نے کہا میریکل کہتے ہیں یہ لوگ ایسے. ہاں یہ میریکل اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میریکل جھوٹ ہی ہوتے ہیں نا سارے, کون سا میریکل دنیا میں سچ ہوا آج تک, اسی لیے میریکل یہ کہتے ہیں, کیونکہ میریکل کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر کہ یہ معجزہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ سب انہوں نے سٹینڈرڈائز بعد میں کیا ہے. ترکی میں لوگ ایک وقت میں اور قرآن پڑھ رہے تھے, پاکستان میں اور پڑھ رہے تھے, مصر والے اور پڑھ رہے تھے, آج بھی افریقہ میں لوگ اور قرآن پڑھ رہے ہیں جس میں آیتیں ہی کہیں ڈفرینٹ ہیں. لفظوں کی تو بات ہی نہ کریں, لفظ تو پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں, کیا ہزاروں کی تعداد میں ڈفرینٹ ہوں گے, مگر آیتیں تو پتہ نہیں کتنی آیتیں بھی غائب ہیں بیچ میں سے, بالکل ایکسٹرا آیتیں ہیں کسی میں ایک بات کہہ کے ختم کروں گا کہ جیسے میں پیٹرا کی طرف واپس جاؤں گا, مجھے کیوں لگتا ہے کہ پیٹرا کی تھیوری صحیح ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آخری نبی آ رہا ہے, آخری میسج لے کے آ رہا ہے, اس کو ضروری تھا کہ وہ ایک کمپائل کرا کے جاتا قرآن. اگر ایک لاسٹ پروفٹ کمپائل کرا کے نہیں جا رہا
یعنی کہ اس نے اپنی جاب ہی پوری نہیں کی جو اللہ نے دی تھی اس کو. ہاں ایگزیکٹلی. وہ یہاں ایک بہت بڑا لوپل آتا ہے اور نظر آتی ہے بات کہ یہ کام محمد کا تھا ہی نہیں, بلا وجہ محمد کو لوگ برا بلا کہتے ہیں. نہیں تھا, یہ تو نہیں ہے. یہ حجاج بن یوسف یا عبد المالک والوں کا کام تھا, انہوں نے کیا, عباسی انہوں نے آگے پہنچا دیا اور ہمیں پہنچ گیا پاکستان انڈیا تک. یہ بات اٹ مینس کہ اگر آخری نبی آ رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑے کام کے ساتھ آ رہا ہے, اس نے وہ کام ہی پورا نہیں کیا تو یعنی کہ وہ کام نہیں, محمد نبی میرا خیال ہے کہ موسٹ پروبیبلی وہ ایک وار لارڈ تھا, پتہ نہیں اس نے کبھی نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ بڑی ایک بہت بڑا کوسچن مارک. بالکل. تو لگتا ہے یہ پیٹرا کی, مجھے تو لگتا ہے کہ عباسیوں نے اور امیوں نے قرآن کیا تھا ڈیولپ, اور شاید عباسیوں نے محمد کا جو ہے نا وہ کریکٹر ڈیولپ کیا تھا کہ اس سے اپنی حکومت کو لیجیٹیمیسی پرووائڈ کریں کہ بھائی وہ رسول کے چچا کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, یہ حسین جو ہے نا یہ بھی اسی پرپز کو سرو کرتا ہے عباسیوں والے کو, کیونکہ وہ پہلے اسٹیبلش کرتے ہیں حسین کی خلافت, کہ حسین صحیح تھا خلافت کا دعویٰ کرنے میں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ کرتے ہیں کہ اگر چلو جی وہ والے چچا کی اولاد تو ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ علی ابو طالب کا بیٹا تھا, ابو طالب کے بیٹے کے جو بیٹے تھے دونوں, وہ دونوں مر گئے, تو جی ہم بھی اب رسول کے چچا کی اولاد ہی ہیں, اس لیے ہم بھی لیجیٹیمیٹ ایئرز ٹو دا امپائر ہیں, اسلامک امپائر. تو مجھے تو جہاں تک جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہی ہے کہ سارا کا سارا ایک رائل پروپیگنڈا ہے جو کہ عباسیوں نے اپنی سلطنت کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے کیا. وہ شاید یہ بات سمجھ گئے تھے کہ جو امیوں نے قرآن ایجاد کیا ہے, کیونکہ قرآن میں سمجھتا ہوں کہ امیوں کی کارستانی ہے, اور حدیث اور فقہ اور یہ ساری تاریخ جو ہے یہ سب عباسیوں کی کارستانی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کیا. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. باقی وہ آپ وہ سیریز ضرور پڑھیں جا کے پوری نا ایک دفعہ, آپ کے اور کوسچنز آنسر ہو جائیں گے. آپ کو فیس بک ویسے. ہاں چلیں ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو بائے. تھینک یو. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.